کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے، اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، اس کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، یہ جو ایک گروپ تھا 75 سے 82 تک، بہت کوئک یہ 81 اور 82 ہم کہہ رہے تھے اس کا تھوڑا سا ریویژن کر کے آگے آنے والے 21 آیتوں کا ایک گروپ ہے۔ اس میں ہم پڑھے تھے کہ بلا من کسب سیئات واحاطت به خطیئاتہ، کہ جس نے بھی برائیاں کمائی۔ یہاں پر ہم اس کے اوپر بات کر چکے تھے کہ برائی کمائی، لیکن برائی کے ساتھ ہی اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کے سیئات دھل جاتے ہیں، اس کی جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نئی نیکی یا کئی گناہ اور 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کا ٹکڑا ہے وہ احاطت بھی خطیئاتہ، اور اس کے قطع جب اس کو اور گھیر لیتے ہیں، اس کو توبہ اور استغفار نہیں کیا، رجوع اللہ نہیں ہوا، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ نظارت والی آیت تھی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ ہی اصحاب النار ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور 82 میں ہم پڑھے تھے وہ دوسرے گروپ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ساتھ ساتھ جاتی ہیں ایمان اور عمل صالح، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ لوگ وہ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چلیے، اب اس سے تھوڑا سا کنیکٹڈ بھی ہیں، تھوڑا الگ بھی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے 83 سے 103 تک کی جملہ 21 آیتیں ہیں۔ Various divine orders of Torah for Bani Israel and their disobedience. Total 21 verses. اس میں there are 3 رکوع ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ ورس 83 میں there are 8 orders which were given to Bani Israel and to Mu'minin also. اس مرتبہ میں جو کام کیا ہوں یہ تھوڑا سا اس میں امپروومنٹ لانے کی کوشش کیا ہوں کہ آپ جو سلیشز لگا رہے تھے شاید اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ I have changed the colors، اور وہ ایک ایک کلر میں وہ ایک بات پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ہر آیت سے پہلے میں کوشش کیا ہوں جہاں ضروری سمجھا اس کا ایک بریف انگلش میں دے دیا ہوں کہ اس آیت میں کیا ذکر ہے، پھر باقی ہم تفسیر میں کنیکشن وغیرہ کریں گے۔ جیسے 83 ہے، 83 میں یہ 83 ہے، اس میں 8 آرڈرس ہیں، 8 احکام ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف بنی اسرائیل کو دیے تھے بلکہ یہ وہ آرڈرس ہیں جو ہر نبی کو ہر زبان میں ہے، ایون فار us also، فار مومنین۔ قرآن میں بھی یہ آرڈرس مختلف جگہ پہ آئے ہیں، یعنی اسٹیبل پھر آ رہا ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں، یہ انٹرنیٹ جو آ رہا ہے یہاں سے وہ تھوڑا سا انسٹیبل ہے، اس سے آواز چلے جاتی ہے، اسی لیے گھر سے کر رہے تھے۔ اچھا چلیے، اچھا چلیے، اب یہ ہمارے لیے بھی یہ آرڈرس ہیں، قرآن میں بہت جگہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے
परसों जो लोग पढ़ लिए थे उनके अलावा कोई है पढ़ने वाला? इकबाल तो बहुत पहले से हाथ उठा के बैठे हुए हैं, लेकिन परसों जी 83 है। ये बड़ी जो नहीं पढ़े थे परसों, किसी को चांस नहीं मिला, ये इसमें नए में से कोई है तो हाथ उठाएं जल्दी से। परसों वो गुड़िया, इकबाल और उमर तो पढ़ना ही छोड़ दिया। उमर, डू यू वांट टू रीड? उमर को आवाज। क्यों तुम वहाँ जाके डालस में पढ़ना भूल गए क्या? नहीं, मैंने कहा इतने सारे हैं शागिर्द वहाँ बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा मैं यहाँ से चल पढ़ो फिर। जस्ट जॉइन अस। चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाहु बिल वालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना वअक़ीमुस सलाता वातुज़ ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीला मिनकुम व अंतुम मारिदून मिनकुम व अंतुम मुहरिदून। वेरी गुड। चलिए, यहाँ पर आपके लिए वो स्लैशेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उसको ऑलरेडी कलर अलग हो चुके हैं। चलिए, इसका मायने कैसे होंगे? वो अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इसराइल, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा, जब हमने वादा लिया बनी इसराइल से। बिल्कुल। ग्रामर तो नहीं आते, लेकिन तर्जुमा बताया तो आपको। ग्रामर तो तुमको एलर्जी की जरूरत नहीं है। अख़ज़ना है, उसको जब भी आ रहा है, हम इससे पहले भी इसका जिक्र करे हैं कि वही अख़ज़ना मीन्स वस्करू के मानों में आता है, याद रखो वो वक्त। और ये बेशुमार जगह पिछली आयतों में भी आया है कि उनके जब तौरात दी गई है और 10 कमांड्स दिए गए, तो उनमें से बाज़ ने कहा था कि ये हम इस पे ईमान नहीं लाएंगे, या पूरे अहकाम हमारे लिए मुश्किल है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और वो एक पहाड़ का बड़ा टुकड़ा उनके सर पे उठाए थे, और फिर उसके बाद उनसे मजबूरन अहद लिया गया था। तो उन अहकाम में से ये 8 अहकाम है जिस पे उनको अमल करने के लिए कहा गया। इनमें से कोई हुक्म ऐसा नहीं है कोई जो बहुत ही मुश्किल हो किसी के लिए भी, किसी और नबी के पहले अंबिया के लिए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है हमारे लिए भी यही काम है। लेकिन यहाँ पर जिक्र बनी इसराइल का हो रहा है कि उनको ये काम दिए गए थे। तो वो वक्त याद रखो, मीसाक के माने वो पक्का वादा या मजबूत वादा लिया था किससे? बनी इसराइल से। चलिए, बनी इसराइल जो है वो अक़ज़ना है, उसका मफूल है जब हमने, ये ना होने से हमने लिया मीसाक पक्का वादा किससे? बनी इसराइल से। ये एक बात होगी। अब उसके बाद ये वादा जो है, चूंकि अरबी में या कुरान में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते और अरबी में कहीं भी नहीं होते, स्पेशली प्रैक्टिकल अरबी में, क्लॉकवेल में फिर भी आजकल मॉडर्न अरबिक में यूज होते हैं, लेकिन क्लासिकल जो अरबिक, कुरानिक अरबिक में कहीं पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते। लेकिन हमारे समझने के लिए हम जो है ये अहकाम को अलग अलग, जो वायदा लिया था वो अहकाम क्या थे, एक एक करके आ रहे हैं। तो पहला हुक्म क्या था उमर? ला ताबुदून इल्लल्लाह, नहीं इबादत करेंगे अल्लाह के सिवाय। नहीं, इबादत या ताबून माने ना इबादत या बंदगी। हाँ, ये ताबुदून है। हाँ, बंदगी। हाँ, कौन? बनी इसराइल।
یہ دیکھو یہاں پر تھوڑا سا بہت بھول گئے تم، یہ تا ہے نا خطاب ہے، کس سے ہے؟ صحیح ہے، کس سے ہے خطاب؟ بنی اسرائیل کا تو ذکر ہے پہلے، لیکن یہ تا ان کے لیے ہے سیکنڈ پرسن، بنی اسرائیل کے لیے سیکنڈ پرسن لا تعبدون، تا جو ہے تم ہے، تم نہیں ہو، تعبدون مسارے ہے، اور یہ حکم نہیں، امر نہیں ہے، تم عبادت نہیں کرو گے۔ اور یہ اس سے پہلے کئی بار آ گیا ہے عبادت کے معنی چند وہ مخصوص عبادتیں نہیں ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، بلکہ عبادت کے معنی ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ عبادہ کے معنی جو ایک نکلتے ہیں، ایک تو عبادت کے، وہ عبادت کی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا یا اس کی کا حکم چلے گا، تو امر نہیں ہے۔ پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم کسی اور کی بات نہیں مانو گے، کسی اور کی بات نہیں سنو گے، چاہے وہ کوئی ہو دنیا میں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ پہلا حکم ان کو بھی دیا گیا، قرآن میں مومنوں کو بھی دیا گیا ہے، ہر نبی کو دیا گیا تھا جس میں شرک سے انکار ہے کہ شرک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتے، کہ اگر حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حکم آیا بالوالدین احسان، احسان، یہ دوسرا ہے، اور یہ ہمیشہ جہاں بھی اللہ کی عبادت ہے، اور والدین کی اطاعت کرو نہیں ہے یہاں، وہ بالوالدین احسانن، اور احسان کے معنی کیا ہے؟ نیکی کے ہیں، نیکی کے ہیں، یا پھر اچھے سلوک کے ہیں، نرمی کے سلوک کے معنی ہیں، اور سوائے اللہ کی بات کے کسی کی بات مت سنو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین کی بھی اطاعت کرو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ وہ بالوالدین احسان، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، احسان، احسن طریقے سے ان کے ساتھ۔ اب اس کے بعد یہ دوسرے حکم میں صرف والدین نہیں بلکہ کچھ اور رشتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور پھر رشتوں سے ہٹ کے بھی سماج میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ان بنی اسرائیل پہ بھی تھی، ہم پہ بھی ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ احکام ہے کہ والدین سے ہٹ کے ذی القربہ، ذی القربہ کے معنی ذی کے معنی والے، قربہ معنی قرابت دار، رشتہ دار کے معنی قرابت دار۔ اور یہ قرابت داری جو ہوتی ہے وہ کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، جتنے بھی رشتے دار ہیں، ہاں دو ہیں، اور جو ایک نسبتی ہوتی ہے نسبتی، اور پھر ایک پڑوس کی ہوتی ہے نا۔ یہ قرابت داری رشتہ جو بنتا ہے، پڑوسی سے بھی ایک رشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ذی القربہ کے معنی بہت وسیع ہوتے ہیں کہ اپنے جتنے رشتہ دار ہیں، یہ احسان کا ورڈ دونوں کو جوڑ رہا ہے، والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور اس کے بعد یہاں پر اس میں سارے رشتہ دار ہو گئے، ماں باپ آ گئے، رشتہ دار آ گئے، پڑوسی آ گئے، جو بھی ان سے متعلق ہے، بلکہ بعض علماء تو دوست احباب کو بھی اس میں سے، دوستی بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، جان پہچان بھی ایک رشتہ ہوتا ہے۔ کوئی ہم سفر اگر ہے، سفر ساتھ کر رہا ہے، تو اس کی ضرورت کا خیال رکھنا بھی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس میں ہم سایہ بھی آ گئے، بلڈ ریلیشنز بھی آ گئے، جو کسی اور طریقے سے جو قائم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کا دونوں طرف جڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ایسے ہیں جو بلڈ ریلیشن میں بھی نہیں ہے، پڑوس میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہیں بھی ہیں
تو ان کی ذمہ داری بھی کسی بنی اسرائیل پہ بھی تھی، کسی مومن پہ بھی. اور وہ دو کون ہیں؟ یتیم اور مسکین. مسکین. یتیم اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی رشتہ داری ہونا ضروری نہیں ہے، اگر ہو تو پھر اور زیادہ ثواب ہے، لیکن کوئی بھی یتیم ہو جس کا سرپرست اس کا والد نہ ہو تو وہ یتیم ہے. تو یہ احسان کا لفظ کس کس کو جوڑ رہا ہے؟ والدین کو جوڑ رہا ہے، ذی القربہ کو جوڑ رہا ہے، یتیموں کو جوڑ رہا ہے، مسکین. اور مساکین. یہ ان کے ساتھ احسان یہ اللہ کا حکم ہے. اگر کوئی ان کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو یہ اس کی کوئی بڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا حق ہے اور وہ حق ادا کر رہا ہے. He should not be proud on doing this. کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر کے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہا. ان کے اوپر احسان. یہ احسان کا لفظ بڑا پرمعنی ہے. ہمارے پاس اردو میں جو احسان ہوتا ہے وہ کچھ اور معنی رکھتا ہے نا. احسان کے اپوزٹ ہو جائے گا. بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. اردو کا جو احسان ہوتا ہے کہ احسان کر دیے، تو یہ وہ احسان نہیں ہے، بلکہ یہ نیک سلوک. یہ پھر یہ پورے 1 2 3 پہلا تو یہ تھا لا تعبدوا الا اللہ. دوسرا احسان تھا. احسان میں جو سب آرڈرس آئے، والدین، ذی القربہ، یتامہ و مساکین. ٹھیک ہے. اس کے بعد کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 ہوئے. وہ قولوا للناس حسنا. قولوا یہ کون ورڈ ہے؟ قولوا یہ امر ہے. اس کے معنی کہو للناس لوگوں سے. لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ حسنا. وہی احسان ہے یا حسنہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھی بات کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی اجنبی سے بھی ملو تو مسکراتے ہوئے ملو. مسکرانا بھی صدقہ ہے. کسی کوئی چہرہ بنا کے یا پھر غصے سے ایسا نہیں، بلکہ اگر کسی سے ملو تو چہرے پہ مسکراہٹ لا کے ملو، وہ بھی صدقہ ہے. تو لوگوں سے اگر بات کرو تو کیسے؟ حسن طریقے سے، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے. اور اس کے بعد جو حکم آیا 7واں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. پھر یہ بنی اسرائیل کو ہے، پتہ نہیں ان کی جو نماز تھی اس کے کیا شرعی حیثیت تھی، کس طرح سے پڑھی جاتی تھی. وہ جس طرح سے بھی پڑھی جاتی تھی، نماز کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو دیا گیا. نماز ہمیشہ سے ہر امت میں نماز کا حکم رہا ہے. یہ 7واں حکم تھا. وہ اقیمو یہ بھی امر ہے، اور صلاتا اس میں فعل اور فاعل ہے. تم قائم کرو کس کو؟ نماز. ہاں. وآتوا الزکاۃ یہ 8واں حکم ہے. اور 2 زکوٰۃ. اور آتو مانے ادا کرو. ادا کرو. مفعول بھی آ گیا نماز. ہاں اس کا مفعول بھی آ گیا. بالکل فعل فاعل مفعول. اور تم اور امر کا صیغہ ہے. وآتو میں بھی امر کا صیغہ ہے، اور تم دیا کرو زکوٰۃ فعل فاعل مفعول. اب یہ 8 احکام ہیں. اس میں دیکھیے مفسرین کی بڑی تشریح آتی ہے. کئی جتنے مفسرین ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہیں اس کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا. جو اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، جو چاہے ہم کو دیے گئے ہیں قرآن میں یا کسی انجیل میں دیے گئے ہیں یا تورات میں دیے گئے ہیں یا کوئی کتاب میں دیے گئے ہیں، تو اس کو بڑی آسانی سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کیا ہے؟ وہ احکام ہیں جو اللہ سے متعلق ہے. کسی فرد اور بندے کا، اللہ کا اور فرد کا، بندے کا اور رب کا جو رشتہ ہے، جو لنک ہے، اس سے متعلق ہے. جتنی خاص عبادتیں ہیں،
وہ سب جو ہے حقوق اللہ میں جاتی ہیں. پھر اللہ کے جتنے احکام ہیں، اور دوسرے احکام وہ ہیں جن کا تعلق پوری معاشرت سے ہے، جس کے اوپر انسانیت زندہ ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایک آیت نمبر 83 اور 84 میں یہ دونوں قسم کے احکام کا مجموعہ ہے. اب جو دوسرے قسم کا احکام ہے معاشرتی، اس میں پھر دو حصے ہم کر سکتے ہیں. ایک وہ جو پرسنل ہیں، شخصی اعمال ہیں، اور ایک وہ ہیں جو پورے معاشرے کو سنبھالے ہوئے ہیں، پوری ملت کو سنبھالے ہوئے ہیں، پوری کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے. کچھ ایسے اعمال ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو بھی، ہم کو بھی. زکوٰۃ پرسنل بھی ہے اور کنیکٹڈ ٹو دا پیپل بھی ہے. لیکن روزہ ہے، نماز ہے، یہ پرسنل ہے، اٹ از ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا پیپل. تو یہ دو قسم کے ہیں، ایک پورے معاشرے کا انحصار، پوری مضبوطی، سو دیٹ اے پیسفل لیونگ، وہ انسانوں کی یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو ایک بڑا کوئی 12 یا 13 احکام یہ دو آیتوں میں آ رہے ہیں، جس کا پھیلاؤ یہ ہے کہ پوری فیملی لائف، سوسائٹی، انڈیویجول لائف، یہ ساری چیزوں کے لیے اللہ نے گائیڈنس دی. یہ صرف بنی اسرائیل کو ہی نہیں دی بلکہ تمام پچھلے انبیاء کو بھی دی، اور قرآن میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اس میں بڑے پیارے لنک جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آتے جائیں گے. تو کیا ہے یہ، اس میں سے جو 8 احکام ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہے کہ اگر بات مانی جائے گی سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں. اور فیملی لائف میں ذی القربہ اور جو ہے والدین، ان کے ساتھ یہ قاطع نہیں ہونا چاہیے، رشتے ٹوٹنا نہیں چاہیے، ان کو برقرار رکھنا. اس سے فیملی لائف ڈیولپ ہوگی. اور اس کے بعد جو نیکی کے کام ہے، سب سے پہلے وہ یتیم اور مساکین، اگر ذی القربہ سے اس کو ملائیں گے تو اس کا دوہرا ان کو ثواب ملے گا. اور اگر باہر کے یتیم اور مساکین ہیں تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ان کو ملے گا. اب یہ ایک معاشرے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. پھر اس کے بعد لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ٹینس ملیں گے تو محبت، خلوص، سماج رہے گا کہاں سے؟ ٹھیک ہے. یہ جو ایک دوسرے سے احسن طریقے کی بات کرنا، اچھی بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، یہ ایک معاشرتی خوبی ہے. پھر اس کے بعد یہ نماز ہے، یہ انڈیویجول ہے ہر فرد کا. اور زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں پھر خود کا پیسے کی جو محبت ہوگی وہ بھی جائے گی، اور اس کے بعد لوگوں کی مدد بھی ہوگی. تو یہ سارے احکام ہیں. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے، سب کو یاد بھی ہوگا، وہ کیا ہے؟ وہ فرد قائم ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. جو پورا ایک مل کے جو ایک ملت بنتی ہے، سوسائٹی. موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہیں اور ملت کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی اسے کچھ کرنا ہے. تو سارے احکام یہاں پر بنی اسرائیل کے تعلق سے یہاں دیے گئے. لیکن اس کے جو تبصرہ ہے ان کی ڈس اوبیڈینس ہے. یہ ہمارے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا تو ابھی ذکر نہیں ہے یہاں پر، وہ 174 کے پاس آئے گا. تو یہاں پر کیا ہے اس کے بعد کا ذکر؟ سما تولیتم. یہ تولیتم کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تولا
वल्लाह, वल्लाह माने वल्लाह, फिर जाना। ते फिर आ जाना। जाने से कौन है ये? डायरेक्ट खिताब है बनी किससे है? इसराइल, बनी इसराइल। क्या माने है ते आने से? तुम 10%। तुम फिर गए, फिर गए, इनसे तुम फिर गए, इल्ला खलील, कलीलम मिनकुम, ये डायरेक्ट खिताब है। तुम लेकिन में से चंद, में से जो ईमान लाए थे, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम उनके साथी, तो इनके लिए कलील का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इल्ला खलीलम मिनकुम, तुम में से सिवाय चंद के बाकी इन अहकाम से फिर गए। हालांकि इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं थी। अगर देखें तो बात चीजें मुश्किल भी हैं। ये यतीमों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, ये तो मदनी सूरत है। मक्के में भी अबू जहल भी था, और फिर दुश्मनी की वजह से लोग एक दूसरे से हमेशा अच्छे तरह से नहीं मिलते थे। लेकिन ये तो यहूदियों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये उनमें से सारे फिर गए। ये इतनी आसान चीजें थी, इस पे अमल कर सकते थे, लेकिन ये भी उनसे नहीं हुआ। वअंतुम मौरिजून, ये अल्लाह की तरफ से उनका एक टाइटल दिया गया। मौरिजून का रूट वर्ड क्या है? अरजा या आरिजू या दिए हुए हैं। अरजा मैंने एतराज करना या फिर जाना, मुंह मोड़ लेना। मुअरिजून जो है ये इसमें मफूल है, मुंह मोड़ने वाले इसम है, और तुम हो ही मुंह मोड़ने वाले अहकाम से, उसकी पाबंदी करने वाले, ये नाफरमानी करने वाले। नाफरमानी करने वाले। बिल्कुल, ये जो टुकड़ा है वो ये है। हमको एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन अगर गौर करके देखें तो इसमें से अगर मोमिन भी कुछ नहीं करते हैं तो फिर वो भी इनकार हुआ, वो भी अल्लाह के अहकाम से इनकार हुआ। तो ये 8 आयतों के, ये 8 अहकाम शरिया के बाद उनकी असलियत बता रहे हैं कि सुम्मा तवल्लैतुम। अब ये उस वक्त के यहूदी भी थे या फिर उनके आबाओ अजदाद भी थे। उनके आबाओ अजदाद में बहुत से शायद इसलिए नहीं होंगे कि वो अभी ईमान रखते थे, इल्म रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत पे मदीने में और अतराफ में आके ठहर गए थे। लेकिन उनमें तब्दीली आते आते ये उस वक्त के यहूद थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। उनमें बहुत सारी ऐसी खामियां आ चुकी थी, इसलिए उनको खास तौर से मुखातिब करके कहा जा रहा है कि फिर तुम फिर गए सिवाय तुम में से चंद के। इसलिए कि आने वाली 84 आयत में भी उन्हीं यहूदियों का जिक्र है जो नाफरमानी कर रहे थे, जो हफ्ते को शिकार खेले थे, वो उनके आबा अजदाद थे। वो जो गाय की परस्तिश कर रहे थे, उनके आबा अजदाद थे। वो कौन सा खिताब था? अब यहाँ पर उन यहूदियों से खिताब है जो ईमान नहीं ला रहे थे। ये जो तुमको आसान अहकाम दिए गए थे, इनमें से भी तुम में से बहुत से फिर गए, बहुत से, खलील थोड़ों के सिवा। वअंतुम मौरिजून, और तुम हो ही कहने वाले या मुंह फेरने वाले। चलिए, क्या इसमें कोई सवाल? हाँ बोलिए, जाननी जल्दी। तो एक इससे ज़्यादा सवाल है मेरे। अच्छा, माशाल्लाह। पहला जो है ये जो वक़ूलू लिन्नासी हुस्नन जो इस्तेमाल हुआ है, इसमें एक तो क्या ये भी सेंस बनती है कि लोगों के बारे में अच्छी बात करो, या सिर्फ ये है कि नहीं, लोगों से अच्छी बात करो? वो के बारे में नहीं है, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल लोगों से जब मिलो तो इंसानों की तरह मिलो, हैवानों की तरह नहीं, अच्छे अंदाज में मिलो, है ना। चलिए, और उसके बाद ये अतुल ज़काता मतलब बनी इसराइल पर भी ज़कात। ये 2 ऐसे अहकाम हैं जो हर नबी के लिए, हर उम्मत के लिए, शिर्क नहीं करना पहला, दूसरा नमाज और ज़कात, ये हर जमाने। लेकिन ये जो शरई ज़कात है, ये 2.5%
یا 40واں حصہ اپنے مال کا، یا پھر وہ زراعت ہے تو عشرہ 10واں حصہ، یہ زکوٰۃ، یہ نصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا آپ کی امت کے لیے۔ ان کے لیے کیا تھا زکوٰۃ کا نصاب وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، جو بھی تھا وہ تھا، لیکن زکوٰۃ بہرحال ان کے اوپر بھی فرض۔ اور تیسرا سوال، یہ تولیتم جو ہے اس میں آپ نے روح کو بھی واللہ ہے، یہ وہ ولی سے مختلف نہیں وہ ولیہ ہے، وہ ولیہ ہے، یہ واللہ ہے، واللہ میں نے پلٹ جانا تولا۔ اب اسی میں آئے گا قبلہ، جب ان کو بدلایا گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کی طرف پلٹ گئے تو ان کو کیا چیز نے پلٹنے پہ مجبور کیا، وہاں پر یہ لفظ دوبارہ استعمال ہے۔ جی بھی آ رہا ہے، یہ تو ہو گیا سیکنڈ پرسن کے لیے، بالکل، تم بھی آ رہا ہے الگ سے، وہ بھی وہ تم جو ہے یہ ہمیشہ دیکھیے، کم اور تم کا فرق اکثر حاضرین کلاس سمجھتے نہیں ہیں۔ کم ہمیشہ سبجیکٹیو فارم ہوتا ہے، تم آبجیکٹیو فارم ہوتا ہے۔ یہ پہلا تا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، اور پھر تم جو ہے وہ آبجیکٹ ہے۔ دیٹ مینس تم اپنے آپ سے پھر گئے، تم واللہ سے ہے کہ تم پھر اپنے آپ میں پھر گئے، جو احکام کیے تھے اس کو تھوڑے دن تک تو فالو کرے ہوں گے یا نہیں کرے ہوں گے، لیکن ان احکام سے تم نے اعراض کر لیا۔ زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مارنے لگی، نمازوں میں بھی ڈنڈی مارنے لگی، ہے نا، یا پھر جو ہے یہ تمام جو احسان سلوک کے جتنی باتیں کی گئی اس میں بھی تم نے اس میں گڑبڑ شروع کری۔ ہو گئے؟ اور کوئی صاحب ہے جن کو کوئی سوال ہے؟ میں آگے کیا ایک سوال ہے۔ کون ہے؟ عمر، ہاں بولو۔ اچھا، یہ اقیم الصلاۃ یہ آخر میں کیوں آیا؟ یہ تو اب لا تعبدون الا کے بعد آنا چاہیے تھا نا، تو اقیم الصلاۃ آخر میں کیوں آیا؟ یہ بھی نماز تو ضروری، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کہاں نہیں نماز تو فرض ہے نا، اس کو تو پہلے آنا چاہیے۔ یہ اللہ کو معلوم پہلے کیوں نہیں آیا، بات کیوں نہیں آیا، لیکن یہ جہاں پر بھی اللہ کی عبادت کا ذکر آئے گا اس کے ساتھ یہ دوسرا والدین، ہمیشہ قرآن میں والدین کے اوپر احسان کرنا ساتھ آئے گا۔ یہ جو ہے یہ آرڈر جو ہے یہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے بعد حقوق العباد ہیں، اس میں یہ پریفرنس سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کی اہمیت برابر ہے۔ اللہ کی بات ماننا بھی برابر ہے، والدین پہ احسان کرنا بھی ہے، ذی القربیٰ کے بارے میں، مساکین کے بارے میں، لوگوں سے۔ It is not in the order of preference، پہلا شرک ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ احکام ہے، اور سب احکام کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنا کسی ایک حکم کی ہے۔ تو اس میں پریفرنس کے طور پہ اللہ نے اس کو اس آرڈر میں بیان نہیں کیا جس آرڈر میں عمر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ ہاں وہ میں دیکھا نہیں کرنا چاہیے کہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد نہیں، ہم کو کوئی وہ ہم کو حق ہی نہیں ہے، ہم کو نماز بھی پڑھنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، چیزیں اس میں پریفرنس یہ ضروری ہے، اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کو جو ہے پکڑ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، وی کین ناٹ ڈیسائڈ اٹ۔ ہو گیا؟ بہت اچھے سوالات آ رہے ہیں۔ چلیے اب 84 سوری سر۔ چلیے، وہ جو ہے سلسلہ احکام کا شروع ہو رہا ہے، اور یہ وہ احکام ہیں جو خاص طور سے یہ احکام اب تک جو ہم آج دیکھے یہ ہم کو بھی دیے گئے ہیں قرآن میں اب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کچھ خاص احکام تھے جو بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے۔ اب کون ہے؟ اس میں ایک چلو سوال میں بھی پوچھ لوں جی جی جی۔ کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں حکم، اس میں قرآن میں ہے کہ تم ان سے پھر گئے، جی مطلب یہ ہے کہ نئے احکام نہیں، وہ اپنے ایگزسٹنگ احکام سے ہی پھر گئے تھے۔ ہاں بالکل، اسی کا نئے احکام تو نہیں تھے ابھی ان کو، ہماری جو پیغمبر آئے ہیں وہ نہیں۔ ابھی نہیں، ابھی تو اس کے بارے میں نہیں، پہلے اپنے ہی احکاموں سے تم پھر گئے، اس کے اوپر کام نہیں کیے،
یہ تو وہ میثاق بنی اسرائیل وہ پہلے والی بات ہے، وہ پہلے والی بات ہے کہ ان سے عہد لیا گیا تھا لیکن وہ احکام کو پورے نہیں کر سکے. کہ بھلا کہ یہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، میری جن سے دوستی بھلا کہ نمازی ہاں ہیں. ہاں ہاں That is interesting تو because وہی کچھ کرتے ہیں. آگے آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت ابھی 2 آیتوں کے بعد آنے والی ہے کہ تم کچھ چیز ابھی آنے والی ہے بلکہ کہ کچھ چیزوں پہ ایمان لاتے ہو کتاب کے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کچھ چیزوں کے اوپر بڑے پرٹیکولر ہیں، جیسے ابھی جو آیت نمبر 84 آ رہی ہے یہ بھی ویسی ہے. اس کے بعد ہی وہ آیت آئے گی کہ آتامرون بعض الکتابی ہے نا، وہ یہاں ہے 85 میں ہے. افتؤمنون بعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ جو آپ کا سوال کا جواب یہاں پر ملے گا کہ کتاب کے کچھ احکام پہ تو تم بڑے آسانی سے ایمان لاتے ہو اور تکفرون ببعض اور بعض سے بالکل انکار کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ آ جائے گا. percentage of زکوٰۃ بھی ہم سے بہت زیادہ بھی ہوتا ہے. یہ ان کا بھی نصرانیوں کا بھی ہے، وہ بھی اپنے صحیح ہے. چلیے یہ اس کے بعد یہ رحیلہ شیخ پڑھنا چاہ رہی ہیں، نہیں آئی تھی، ان سے کرا لے کے پھر واپس جاتے ہیں ادھر. اس کے بعد صدف. چلیے رحیلہ پڑھیے جلدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ویری گڈ ویری گڈ. چلیے یہاں پر آپ کے لیے سلیشز کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی یہاں پر کلرڈ میں لگے ہوئے ہیں. جی. چلیے. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم پکا عہد تم سے، لا تفسکون نہیں بہاؤ گے دماءکم اپنوں کے کہاں پڑھ کے آئے تھے اب صفحہ کا؟ یہ ورڈ کہاں پڑھ کے آئے تھے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ تسفکون. صفحہ کا یہ ہم نے پڑھا تھا اسی سورہ میں. جی شروع کیا ہے جہاں آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا تھا کہ انی جاعل خلیفہ فی الارض، تو ملائکہ نے کہا تھا کہ تسفکون الدماء، یسفکون الدماء، وہ جو ہے خون بہائیں گے. ویری گڈ. چلیے اور یہاں پر پھر وہی وہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم کے معنی اخذنا میثاقکم. اب یہ پھر ڈائریکٹ خطاب ہے. یہ کس سے ہے؟ کون ہے یہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں. لا تفسکون ہم نے تم سے عہد لیا پکا عہد. لا تفسکون نہ بہاؤ گے دماءکم اپنے لوگوں کے خون یا اپنوں کے خون. ولا تخرجون اور نہیں نکالو گے. ذرا اتنا تیز نہیں بھاگی ہے. لا تسفکون دماءکم، یہ تسفکون کہ میں نے تم بہاؤ گے. لا تسفکون آ جانے سے امر نہیں ہے، یہ میثاق تھا، یہ ہے تھا کہ تم نہیں بہاؤ گے. دماءکم میں نے تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ. اب یہاں پر اپنا خون کوئی نہیں بہاتا بلکہ آف یور اون پیپل، اپنوں کا، اس کا اپنوں کا خون نہیں بہائیں گے. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے لا تسفکون دماءکم؟ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ یہ عہد لیا تھا. یہ تو صحیح ہے، میثاقکم یہ بھی عہد لیا تھا، لیکن یہاں پر خاص طور سے اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے. دوسروں کا خون بہا سکتے ہو اپنے، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
زمانے کے بعد 3 بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، اور اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد سے یہ عہد دیا گیا کہ آپ ان کا خون نہیں بہائیں گے، آپس میں ایک دوسرے یعنی کہ بھائی چارے سے رہیں گے اور ایک دوسرے مین چیز یہ ہے کہ جیسے مومنین کے لیے ایک مومن کا قتل کا خون بہانا بہت بڑی بات ہے، جی لیکن وہ جو بنی اسرائیل کا گروپ تھا ان کے لیے آرڈر تھا کوئی بنی اسرائیل کسی بنی اسرائیل کو قتل نہ کرے۔ اب اس ولا وقت تو اس زمانے میں شاید ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو ان کے کئی گروپ تھے، یہ کون سے بنی قنقا، بنی یہ نذیر تو بڑے جو تھے وہ خزرج اور بنی اوس تھے، اور باقی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے۔ جب بھی کوئی لڑائی کا موقع ہوتا کوئی ان کے حامی ہوتے تھے، کوئی ان کے حامی مل جاتے تھے، ایک دوسرے کا خون تو بڑے وہاں لڑائی پہ کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ حکم ان کو دیا گیا تھا تو وہ ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم سے میثاق لیا گیا تھا کہ کوئی بنی اسرائیل کا خون نہیں ولا تخرجونا اور نہیں تخرجونا تم نکالو گے۔ اب یہ اور نہیں سے ہم کیا بولیں گے پورے ٹکڑے کو؟ کس کو کیا بولیں گے؟ میں سمجھی کیا ہے یہ کون سا کس قسم کا فعل ہے؟ وہ امر ہے، اور یہ امر نہیں لا تخرجون، اور امر ہم نہیں نکالوں گے۔ انفسکم تو اپنے آپ کو تو اپنے آپ کو کیسے نہیں نکالیں گے؟ بنی اسرائیلی کی قوم میں سے لوگوں کوئی بنی اسرائیل دوسرے بنی اسرائیل کو یہ معنی نکلیں گے، اپنے لوگوں کو نہیں نکالو گے۔ کہاں سے؟ جہاں مدینہ سے نہیں من دیارکم، دیارکم ان کی بستیوں سے، کی بستی سے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ مدینہ بھی ہو سکتا ہے، وہ قریب کے مدینے کے جو علاقے تھے جہاں بنی اسرائیل تھے تو وہ ان کے اوپر حملے کرتے، ان سے لڑتے اور پھر ان کو در بدر کرتے یا گھروں سے نکال دیتے تھے۔ یہ 2 احکام ان کو یاد دلائے جا رہے ہیں۔ جی پہلے 8 تھے، یہاں 2 مزید ہوئے، اور یہ احکام کا تعلق پوری ملت سے ہے، یہ ذاتی نہیں ہے بنی اسرائیل ملت سے بنی اسرائیل کے۔ یہ 2 احکام کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون مت بہانا، اور ایک نہ ان کو ان کے گھروں سے نکالو گے، دیارکم بستیاں یا ان کے گھروں میں۔ ان کو سے مراد کیا ہے؟ اپنے لوگوں کو، یعنی بنی اسرائیل کسی کو گھر بدر نہیں کہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر یہ کامنٹ ہے اللہ کی طرف سے، ثم اقررتم، اس بات کے اوپر تم نے اقرار کیا، اقررتم کیا تھا، تم نے یہ بات کو مان لی تھی، یہ احکام ہے۔ یہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بے حساب زکوٰۃ دیتے ہیں، ریشو بھی بڑا ہے، لیکن ان معاملوں میں ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں، دوسری چیزوں میں وہ اہمیت نہیں ہے جو دوسری چیزوں میں ہے۔ تو یہ ہر چیز کی اہمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام میں ہے کہ ہم یہ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں 8 تھا، یہ 9واں جو ہے لا تسفکون دماءکم ہے، اور اس کے بعد 10واں یہ 10واں ہے انفسکم، تخرجون انفسکم من دیارہم، اور اس کی کامنٹری ہے ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ ہو کہ اقرار کیا تھا، ہم نے عہد کیا تھا، اس کے تم خود گواہ ہو۔ بس، اور تم خود جو ہے جانتے ہو، بہرحال تم خود واقف ہو کہ تم نے اقرار کیا تھا۔ اب یہ دونوں آیتوں کے اوپر جو بہت اہم ہے وہ ہے آیت نمبر 85 میں۔ جی میں پڑھوں؟ آپ کا ہو گیا؟ صدف تو بہت بڑی ہو جائے گی، نہیں آپ کا ہو گیا ایک آیت، ابھی فی الحال ہم یہاں پر ایک آیت کرتے، وہ دوسرے میں 3 آیت ہیں۔ جی کون ہے یہ؟ صدف کے لیے
رحیلہ ہو گئے. آمین. اور کون ہے؟ یہ آیت بڑی ہے. کون میں اس میں سے اقبال پہلے ہاتھ اٹھائے تو اس کو دے دے. بڑی ہے جتنا ہو سکتا ہے. پہلے میں اٹھایا تھا ہاتھ. تم بھی پرسوں پڑھے تھے دونوں میں سے. چلو ایک بڑی ہے اس سے کرا لیتے ہیں اقبال سے, اس کے بعد پھر تم اس کے بعد کی پڑھو. چلو کلاس میں ہوگی بھی نہیں محسوس. چلو اقبال. ہاں اقبال پڑھ رہے ہو؟ جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم. اسارا یہ الف ہونے سے چھین کے جائے گا. يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ویری گڈ ویری گڈ. چلیے یہاں پر اب وہ سلیشز کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ایک ٹکڑا میں بالکل اب یہ جو خطاب ہے یہ کیا ہے؟ یہ سما عطف ہے. وہاں پر جو ہے کیا کہا گیا تھا آخری ٹکڑے میں 84 میں؟ وانتم تشهدون. ہاں تم جانتے ہیں اور وہ اس سے واقف تھے. پھر اس کے بعد یہ سما جو ہے یہ اس کا جو اپوزٹ سائڈ ہے. پھر اس کے بعد وہاں پر فریقن کا ایک ذکر تھا, اللہ خلیلن کا ایک ذکر تھا. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ انتم ہاؤلائی. یہاں پر خلیل کا ذکر نہیں ہے. تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. جی وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو ہٹ کے ہیں دوسروں سے, نہیں فالو کر رہے تھے. لیکن یہاں پر انتم ہاؤلائی تم سب کے سب اس معاملے میں ایک جیسے ہو, سب یہ کام کر رہے ہو. لیکن وہاں پر جیسے زکوٰۃ کوئی دے رہے ہیں یا پھر عبادت بھی کر رہے ہیں تو ایک چیز چھوڑ رہے ہیں ایک پکڑ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ اب آگے آ رہا ہے اس میں انتم ہاؤلائی. ہاؤلائی کیا ہے؟ یہ حاض کی جمع ہاؤلائی. یہ سب تم سب یہ ہو کیا ہے؟ اب وہ خصوصیت ان کی بتا رہے ہیں. یہ ٹکڑا ہے تقتلون انفسکم. اس سے پہلے کی آیت میں کہا گیا تھا کہ تم کو خون کرنا حرام تھا. کوئی بنی اسرائیل کسی بنی اسرائیل کا خون نہ کرے. لیکن اب چونکہ یہ اوس اور خزرج تھے, ان سے ملے ہوئے قبیلے تھے, آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے تھے, پھر ان سے ایک دوسرے سے رسہ کشی ہوتی, ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے. اس میں تم سب شریک ہو. یہی ہے سب شریک. تو ہاؤلائی تقتلون انفسکم. اب تم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہو؟ قتل کرتے ہو. اور کیا کرتے ہو جو منع کیا گیا تھا؟ کسی کو گھر سے نہیں نکالنا. اور تم جو ہے تخرجون فریق منکم من دیارہم, اور تم جو ہے خارجہ سے تم نکالتے ہو فریق من سے, ان میں سے جو ایک فریق ہے من دیارہم, ان کے گھروں سے. جو بھی طاقت رکھتا ہے وہ کم طاقت والے کو شہر بدر کرے گا, اپنے مقام سے نکالے گا, ہے نا, اس کو وہاں سے اس کی بستی سے نکال دے گا. یا اب اس کی کئی کیفیتیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ
اپنے محلے میں کسی کو آپ پسند نہیں کرتے تو اس کو اتنا تنگ کرو کہ وہ محلہ چھوڑ کے بھاگ جائے، شہر چھوڑ کے بھاگ جائے، کنٹری چھوڑ کے بھاگ جائے. یعنی یہ کوئی دھکے دے کے نکالنے کی بات نہیں، اس کا جینا آرام کر دینا. اس کے لیے اتنی آج پوری دنیا میں بھی ایسی ہو رہا ہے، انڈیا کے حالات بھی ایسی ہے کہ وہ مسلم مکت بھارت کا ایک بڑا چل رہا ہے کہ بھارت کو مسلمانوں سے مکت کرنا ہے، اس سے آزاد کرانا. تو ان کو اتنے راستے تنگ کر دینا کہ وہ خود ہجرت کر کے بھاگ جائیں. اسی طرح سے مکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ جینا دشوار ہو گیا تھا، تکلیفیں دے رہے تھے، قتل کے در پہ تھے، تو وہاں سے مکے کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا. تو ایسی چیزیں ان کے اندر بھی تھی. تو وہ بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ تم تقتلون انفسکم، ایک بات جو حرام کی گئی تھی اب یہ کر رہے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، کیا ہے پھر یہ؟ تم نکالتے ہو ایک فریق کو، منکم تم میں سے. یہ کون سا فریق ہوگا؟ یہ اگر طاقتور ہوا تو اس کو کوئی نہیں نکال سکتے. کمزور ہوگا، لازم بات ہے. چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، وہ کمزور ہوتے تھے، ان کا جینا دو بھر کر دیا تو وہ بھاگ جاتے تھے مدینہ چھوڑ کے یا دور کے، کچھ خیبر میں جا کے بس گئے تھے، کچھ اور دور چلے جاتے تھے. من دیارہم، ان کے گھروں سے، بستیوں سے. آج بھی ہو رہا ہے یہی سب، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اور کیا ہے. ہاں تظاہرون علیہم ذرا ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب کا ایک سوال ہے. انفسکم کا مطلب ہے اپنوں کو، یہ تو پھر اپنوں کو نکالتے ہیں. وہی بنی اسرائیل پورے ایک امت ہے، امت مسلمہ پوری ایک امت ہے. یعنی کوئی دوسرا کرتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ اپنوں کو نکالا ہے. یہ ابھی یہ صرف ان کی بات ہو رہی ہے، کوئی ان کے اوپر ایمان دوسرا آدمی نہیں آیا. ہماری شریعت کی کوئی بات نہیں ہو رہی. ان کے تورات کے لحاظ سے ان کے لیے یہ حکم تھا اپنوں کو مت نکالو، اور ایک بنی اسرائیل دوسرے بنی اسرائیل کو قتل بھی نہیں کر سکتا. البتہ یہ حکم تھا کہ اگر کوئی بنی اسرائیل کسی کا لونڈی یا غلام بن جائے، کسی کے پاس ہو، تو اس کو فدیہ دے کے آزاد کرا لینا اور اس کو چھڑا لینا. اس کا ذکر بھی ابھی آ رہا ہے اس کے بعد. چلیے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ظہارت سے کہ تم جو ہے وہ ظاہر کرتے ہو علیہم ان پر، ظاہر کرنا مدد کرتے ہو علیہم، مدد کرنے کے معنی. تظاہرون علیہم، ان کی، علیہم ان پر، اسم میں گناہ میں، والعدوان اور عدو میں. سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں مومنین سے کہا ان کی پہچان بتائی گئی. کام کیا ہے وہ؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور بلکہ وہ آیت ہے تعاونوا علی الاسم، تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاسم. ایک دوسرے کی نیکی میں مدد کرتے ہیں، لیکن تم مدد کرتے ہو علیہم ان کی بالاسم یعنی گناہ کے کاموں میں، والعدوان. اب یہ ہم کون ہے؟ بالاسم علیہم کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے سر. نہیں یہ جار مجرور ہے کون؟ یہ تظاہرون علیہم، ہم کے معنی کون ہے؟ یہ who are they؟ وہی جو طاقتور ہے، وہ جو ایک دوسرے کے لیے طاقتور ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد اسم کے کاموں میں کرتے ہیں، والعدوان اور نافرمانی کے کاموں میں کرتے ہیں. تو اب کیا کرتے تھے؟ یہ منع کیسے کیا گیا تھا؟ قتل سے، آپس میں قتل سے، ایک دوسرے کو بستیوں سے نکالنے سے، لیکن وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں بالاسم والعدوان، گناہ کے کاموں میں. اور اس کے بعد یہ کام ضرور کرتے تھے
وَيَأْتُكُمْ أُسَرًا یا تفادون تم اسارا، اسارا اسارا کسے کہتے ہیں؟ اسارا قیدی کو کہتے ہیں. قیدی. اور جب یا آتے تھے کم وہ آئے تمہارے تمہارے پاس، پاس. کون ہے وہ؟ کم کون ہے؟ اسارا قیدی. اسارا قیدی کیا نہیں، کرتے؟ قوم جو ہے وہ اسارا نہیں ہے سر، قوم نہیں اسارا قیدی ہے. یا ہے، یا اسارا. یا اسارا ہے، کم تمہارے پاس آتے تھے. کون؟ اسارا آتے تھے. تفادوم فدا سے فادوہم. فدوہم فدیہ. فدیہ 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 سے فدیہ. فدیہ. وہو محرم. ہم کس کے لیے ہے؟ سر آپ تم کی کس کے آواز لیے کٹ ہے؟ رہی ہے. تفادوہم ہوم جو ہے ان سے جو قیدی تھے اسرا. بس ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے. اس کے بعد کا ٹکڑا بڑا نازک ہے، یہاں سوچ سمجھ کے ٹرانسلیشن کرو. وہو محرم علیکم، اور وہ ہے حرام تم پر. کیا؟ اسرا تفادوہم. نہیں، یہی بڑی گڑبڑ ہے. قرآن میں اتنی بڑی گڑبڑ نہیں کر سکتے. اوکے مسئلہ ہے وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں. یہ وہ ہوا محرم علیکم اخراج اخراجہم آیا ہے. It has nothing to do یاتوکم اسارا تفادہم. وہ جی ہوا سے بالکل الگ بات ہے. وہ ہوا محرم علیکم اخراجہم. ان کا نکالنا گناہ تھا، ان کو جو نکالا تھا وہی گناہ تھا. یہ ان کا خون بہانا، ان کو نکالنا چیز سے نکالنا ہی گناہ تھا. لیکن جب وہ کسی پکڑ کے آ گئے تو یہ کام تو ان کے لیے ضروری تھا، چھڑا لینا فدیہ دے کے. یہ کرتے ہو، حالانکہ وہ ہوا محرم علیکم اخراجہم. یہاں گیا اخراجہم، ان کا نکالنا ہی حرام تھا تمہارے لیے. اب یہ بات کے اوپر بڑی طنزیہ بات ہے کہ اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے ایک حصے پہ تو ایمان لاتے ہو، اور آج اگر غور کر کے دیکھیں تو مومنین کا بھی یہی حال ہے کہ کتاب کی جو بعض ایزی چیزیں ہیں اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، اور بعض چیزوں کے اوپر مختلف قسم کی. ہم یہاں پر روکیں گے، یہ بڑی آیت ہے. پھر یہ ٹائم بھی ہو گیا 10:30. انشاءاللہ اس کو پھر ریوائز کرتے ہوئے لیں گے. پڑے گا نیکسٹ ٹائم. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. چلیے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اسے قبول فرمائیے، ہم کو توفیق دیجیے کہ اپنے طور پہ بھی ان آیتوں کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.